صبح سے ہی پورا بڑگام آج بند رہا اور جیسے ہی خبر پھیلی کہ ایک عالم دین مفسر القرآن اور ایک ادیب شاعر جن کا انتقال ہوا، جو آغا خاندان کے سب سے بزرگ عالم دین تھے، ان کا انتقال ہوا۔ میں بات کر رہا ہوں آغا سید محمد باقر النجفی کی۔ اور جیسے ہی یہ خبر پھیلی آج صبح مارننگ میں طرفہ سے لوگ جو ہے وہ ان کی رہائش گاہ کی طرف آئے، اور اس وقت تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہاں پہ، اور جو بالکل غمزدہ ہے۔ ان کا جو نماز جنازہ جو ہے وہ نماز جمعہ کے بعد ادا کیا جائے گا یہاں بڑگام میں، اور تقریباً 4 دن پورا بڑگام جو ہے وہ اسی غمزدگی میں ہوگا، اور طرفہ سے لوگ جو ہے وہ ان کے رہائش گاہ کی طرف آ رہے ہیں، اور پورا دن صبح سے ہی کا ہجوم لوگوں کا ان کی رہائش گاہ کی طرف دکھ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے آغا سید ارشد صاحب، جن سے ہم بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ رول رہا آغا صاحب کا، خاص کر ایسے پین جو انہوں نے کلامات لکھے ہیں ان کا کیا رول رہا، اور ان کے آج انتقال ہونے پر ان کے جانے پہ عوام پہ کیا اثر پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وادی کشمیر کی ایک مشہور و معروف نامور شخصیت جناب علامہ آیت اللہ آغا سید محمد باقر الموسوی النجفی، ان کا علمی قد اور علمی وزن بہت ہی نہایت زیادہ تھا۔ ملت تشیع بالخصوص اور امت مسلمہ بالعموم ایک عظیم چراغ سے محروم ہو گئی۔ وہ چراغ جس نے اپنی روشنی سے مختلف چراغوں کو روشن کیا۔ جہاں تک مرحوم آغا صاحب کی علمی کاوشوں کا تعلق ہے، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، بہت سارے مقالات انہوں نے لکھے ہیں جو وادی میں بھی، بیرون وادی اور بیرون ملک خاص کر عراق میں شائع ہو چکے ہیں۔ خصوصاً عراق میں جو شیعوں کے سب سے بڑے مرجع ہیں، مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی مدد اللہ العالی، ان کے یہ وکیل مطلق تھے، نمائندے تھے جموں کشمیر میں۔ لہٰذا ان کے وفات سے ایک عظیم خلا پیدا ہوا ہے جس کو پر کرنا محال اور ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی علم، قلم، کتابیں، تبلیغ، وعظ، نصیحت، قرآن اور حدیث پر خرچ کی، اور اپنی زندگی کا پورا سرمایہ اسی پہ نچھاور کیا۔ ظاہر سی بات ہے ان کی جانے سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور یہاں پر آپ بڑگام میں آج دیکھ سکتے ہیں کہ صبح سے ہی مومنین اور مسلمین کی کتنی جمع غفیر یہاں پر جمع ہو چکی ہے۔ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی عظیم شخصیت تھی۔ مرحوم آغا صاحب کا، علامہ آغا سید محمد باقر صاحب کا مشن وہی تھا، مشن اسلام، قرآن اور حدیث کی آبیاری، اور اسی مشن پہ انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کی اور خرچ کی، اور ہم کو اس مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم شیعہ ہوں یا سنی ہوں، کیونکہ قرآن ہم سب کا میراث ہے، اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کا میراث ہے، اور اس میراث کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک اور مذہب اور کسی کی بھی سیکٹ سے تعلق رکھتا ہو۔ میں نے خود دیکھا، میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، آغا صاحب کے پاس بہت سارے علماء آتے تھے، چاہے وہ علماء حنفی ہو، علماء دیگر جو مسلم امت سے وابستہ علماء ہیں، وہ سب ان کے پاس آتے تھے، وادی کشمیر سے بھی اور کشمیر سے باہر سے بھی۔ حتیٰ میں نے بہت ساری بار دیکھا ہے، بہت بار بھی ایسا دیکھا ہے کہ بیرون ملک کے جو علماء تھے، چاہے شیعہ سنی علماء، وہ بھی آغا صاحب کے پاس آیا کرتے تھے کسب فیض کے لیے، کسب علم کے لیے اور کسب روحانیت کے لیے۔ آپ دیکھتے رہے کشمیر لائف، ضلع بڑگام سے میں منظور احمد۔